ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت پیارا سلسلہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سلسلے کا نام ہے سکون کیسے ملے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ میں سے ہر ایک، بلکہ میں بھی، یہ سوچتے ہیں کہ زندگی پرسکون کیسے بنے۔ آج ہر بندہ، چاہے وہ کتنا ہی آسائش میں رہتا ہو، بظاہر اس کے پاس اے سی بھی ہو، ایسی گاڑی بھی ہو جس میں اے سی ہو، اس کے آفس میں بھی اے سی ہو، لیکن پھر بھی اسے چاہیے ہوتا ہے کہ زندگی پرسکون بن جائے۔ بہرحال ہر ایک بندہ اس بات کا متلاشی ہے، وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ زندگی اس کی پرسکون کیسے ہو۔ زندگی پرسکون بنانے کے لیے بسا اوقات ہم اپنی سیلری بڑھاتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھے اچھے اپارٹمنٹس، اچھے اچھے گھر خریدتے ہیں، لیکن ناظرین زندگی میں پھر بھی سکون نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سکون والی بنانے کے لیے ہمیں کچھ اور چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہوں گی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں سکون ملنا ہے اس چیز تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی پیارا سلسلہ جس کا نام ہے سکون کیسے ملے۔ ہمارے ساتھ ہماری سعادت ہے بہت ہی پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے اور ہمیں بہت اچھے اچھے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران ہند مشاورت سید حاجی عارف علی عطاری صاحب۔ آئیے سلسلے میں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ حضور، سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ سلسلے کا ٹاپک کیا ہو، پہلے اس حوالے سے کچھ آپ سے ہم حکایت سنیں تاکہ ہمارے سلسلے کے ٹاپک کی تعین بھی آپ کے واقعے کے ذریعے ہو جائے۔ سلسلے کا نام ہی بڑا پیارا ہے مولانا صاحب، سکون کیسے ملے۔ سکون کا متلاشی تو ہر کوئی ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ سکون حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور سکون جس سے برباد ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہے۔ جی تو اگر ہم اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال دیں جس سے سکون برباد ہو جاتا ہے جی تو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جی ناظرین، ہمارے پیارے درشک، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جس کی ایک نصیحت بھری پیاری گفتگو بادشاہ کو بڑی پسند آتی اور بادشاہ وہ سننے کے بعد ہر بار اسے انعام و اکرام سے نوازتا۔ وہ جملہ یہ تھا، وہ سینٹینس یہ تھا کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا بدلہ دو، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرو، کیونکہ اس برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ بڑا پیارا سینٹنس تھا، بادشاہ بڑا خوش ہوتا۔ اب حدیث شریف بھی ہے، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص دربار میں اور بھی رہتا تھا، درباری، جس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب ہے، بادشاہ اس کو لائک کرتا ہے، بادشاہ اس کو پسند کرتا ہے، تو ہر بار اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے
جلن کی وجہ سے ایک دن وہ ایک برا خیال دل میں لا کر سوچتا ہے کہ اس کو میں بادشاہ کے سامنے ڈگریڈ کیسا کروں۔ بادشاہ سے وہ کہتا ہے، حضور آپ جس کو اتنا انعام دیتے ہوں، اتنا لائک کرتے ہوں، اتنا پسند کرتے ہوں، لیکن وہ آپ کو تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے، گندا دہنی کی بیماری ہے۔ بادشاہ سن کر تھوڑا چونک جاتا ہے، کہتا ہے مجھے تھوڑی تحقیق کرنے دیجیے گا، تفتیش کرنے دیجیے گا، تھوڑی میں جانچ لوں کہ کیا آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کہا حضور آپ بلا کر دیکھ لیجیے گا، جب آپ کے پاس وہ آئے گا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تو آپ پہچان لو گے کہ وہ میری بات صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس کو بلا ہوا۔ اب یہ جو سیدھا سادہ آدمی تھا، سیدھا سادہ شخص تھا، جس کے دل میں کوئی میل نہیں تھا کس کے لیے، بالکل سمپل سادی ایزی زندگی جو گزار رہا تھا، اس کو اس حسد کرنے والے درباری نے دعوت دی کھانے کی، بلایا، اور دربار میں جانے سے ٹھیک تھوڑا پہلے اس کو خوب کچا لہسن، کچی پیاز والا کھانا بھرپور کھلا دیا، اور اس کے منہ سے لہسن کی بدبو آنی شروع ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس کو پوچھا بتاؤ جو آپ بتایا کرتے روزانہ، تو اس نے اپنی نصیحت بھری بات دہرا دی، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرو، کیونکہ برائی اس کے لیے کافی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا قریب آ جا۔ جب وہ نصیحت کرنے والا قریب گیا تو اپنے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کے سمجھ آ گئی کہ اس نے تو صحیح کہا تھا۔ اب یہ تھا کہ بادشاہ نے ایک پرچہ منگایا، اس لیٹر پر کچھ لکھا، اس کو فولڈ کیا اور کہا یہ لو اور فلاں گورنر کے پاس جا کر اس کو دے دینا۔ اچھا ناظرین، بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کو انعام دینا ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھتا اور پھر کسی گورنر کے پاس بھیج دیتا۔ بادشاہ کا لیٹر پا کر گورنر خوب اس شخص کو انعام اکرام دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی ایک ہیبٹ تھی، یہ اس کی ایک عادت تھی۔ اب یہ شخص لیٹر لے کر باہر نکلا تو وہی جو حسد والا شخص تھا، جو جلن والا تھا، وہ ملا، کہاں جا رہے ہو جی جناب؟ کہا یہ بادشاہ سلامت نے لیٹر دیا ہے، یہ میں لیٹر لے کر فلاں گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس کی بتی لگی، ارے واہ جی جناب، یہ تو بڑا انعام پائے گا۔ یہ کہتا ہے ہاں ایسا کرو کہ یہ جو لیٹر ہے نا آپ مجھے دے دو، آپ کیوں تکلیف کرتے ہو، میں خود ہی لے جا دیتا ہوں۔ اب یہ آدمی بڑا سیدھا سادہ تھا، جس کے دل میں میل نہیں تھا، اس نے بھولے پن میں کہا اچھا ٹھیک ہے آپ دے دو، وہ لیٹر اس کو دے دیا۔ اب یہ لیٹر لے کر خوشی دل میں بالکل اس کی خوشی ہے کہ آج تو انعام ملے گا، خوب اکرام ہوگا۔ گیا گورنر کے پاس، گورنر نے پرچی لی، بادشاہ کا لیٹر لیا، تو وہ یہ کہتا ہے، جو لیٹر لا کر دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اب آپ وہ جو لکھا ہے بادشاہ نے وہ مجھے دے دو۔ کہا بتا اس میں کیا لکھا ہے؟ بولے ہاں یہی تو لکھا ہوگا کہ اس کو خوب انعام دو، خوب نوازو اور خوب مال و دولت دے دو، تو وہ لائیے مجھے دیجیے، بادشاہ کا یہی معمول ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ اس میں تو ایسا نہیں لکھا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو شخص تمہارے پاس لیٹر لے کر آ رہا ہے اس کا سر قلم کرو، اس کے کھال میں بھوسا بھر دو اور اس کی وہ لاش میرے پاس بھیجو۔ اب بھی اس کے تو مولانا اوسان خطا ہو گئے اور یہ تو بالکل عجیب و غریب حالت میں آ گیا کہ نہ میں اللہ کی قسم میں وہ نہیں ہوں، قسمیں کھا رہا ہے۔ بولے ایک بار بادشاہ سے پوچھ لو اب یہ حکم کس کے لیے تھا؟ تو اب وہ جو گورنر تھا اس نے کہا کہ ہم بادشاہ کے حکم کے آگے چون چرا نہیں کرتے، جو کہا ہے اسی پر عمل ہوگا، اور مولانا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب دوسرا دن آیا، دوسرے دن یہ پھر بھولا بالا شخص دربار میں پہنچ گیا۔ ناظرین وہ دربار میں پہنچا، بادشاہ کو حیرت ہوئی یہ زندہ کیسے بچا ہوا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو یہاں کیسے، لیٹر کہاں ہے؟ کہا میں لیٹر لے کر جا رہا تھا، راستے میں وہ شخص درباری ملا جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس نے کہا مجھے لیٹر دے دو، میں اس کو دے دیا۔ بادشاہ سارا قصہ سمجھ گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کیا یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے؟
کہا نہیں نہیں میں ایسا کیوں کہوں گا. کہا پھر تم نے وہ میرے سے ملاقات کرتے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں جس کو میں نے لیٹر دیا ہے اس نے آپ کے پاس آنے سے پہلے میری دعوت کی، اس میں خوب کچا لہسن اور پیاز تھی، میرے منہ میں خوب بدبو آ رہی تھی، تو میں نے مناسب نے سمجھا بادشاہ سلامت کو میرے منہ کے بدبو پہنچے، اس کے لیے میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ نے کہا اچھا وہ بتاؤ جو تم نے کہا. بادشاہ نے کہنے پر اس نے پھر دوہرا دیا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرو، اس کی برائی خود اسے ڈبا دے گی. بادشاہ نے یہ سنا اور کہا یہی کچھ ہوا ہے، اس شخص نے تمہارے خلاف ایسی ایسی باتیں کی تھی. بادشاہ کا یہ معاملہ ہوا. مولانا واقعی میں دیکھا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے زندگی سے سکون برباد ہو جاتا ہے. حضور جو حاسد ہوتے ہیں یہ خود پریشان رہتے ہیں، ان کی زندگی کا سکون خود غائب ہو جاتا ہے، جی جی خود مٹ جاتا ہے، انہیں ایسا ہی سکون نہیں مل پاتا. ایسا ہی ہے. سامنے والا جیسے جیسے ترقی کرتا رہتا ہے ویسے ویسے ان کے بے چینی میں، اضطراب میں، پریشانی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یا سیدی یہ تو حسد ہوا. ناظرین آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے اور بڑے پیارے انداز میں اچھی حکایت کے ساتھ ہمیں سمجھایا بھی کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے حسد. یاد رکھیں جہاں زندگی کا چین غائب ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہیں پر ایک سبب جو زندگی کے چین کو لے اڑتا ہے وہ ہے حسد. حسد آپ کی زندگی کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے، اور نہ صرف سکون کو تباہ کرتا ہے بلکہ حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. ہم اس سلسلے کے اندر حسد کے حوالے سے اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بہت ساری معلومات دینے کی کوشش کریں گے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے رکن شورا نگران ہند مشاورت بھی موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے اس بارے میں مدنی پھول سن رہے ہوتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، یہ تو حسد ہوا، اب کوئی بندہ بڑھ رہا ہے، آگے ترقی کر رہا ہے، تو ایک تو حسد ہے، اب میرے لیے کیا تعلیم ہونی چاہیے کہ میں اس سے ترقی کرنے والے بندے سے کیا کروں، اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ آج کل تو نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے. کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں تو کیا سوچیں اور سوچنے کا انداز کیسا ہو؟ علماء کرام ہی سے سنا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا بھی عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب کرے اور ہمیں علماء کی صحبتوں سے مالا مال کرے. دیکھیے جو حسد کرنے والا نا وہ کیا پاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی اللہ پاک نے دی، ایک اچھا بنگلہ دیا، اس کے بعد آپ نے بہت ترقی کرنا شروع کر دی، اور میں آپ کا پڑوسی ہوں. اب میں بولوں یار یہ مولانا بنگلہ بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، اللہ کرے اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کی گاڑی ختم ہو جائے، اس کی ترقی رک جائے، اس کی آواز ختم ہو جائے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ خواہشات کر رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو دور، نقصان ہی ہو رہا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے، دماغ ہینگ ہونے کے قریب آ جائے گا، پریشان ہو جائے گا بندہ تمہاری ترقی کو دیکھ دیکھ کر. کیا اس کے بجائے مولانا یہ نہیں ہو سکتا جیسا ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جائیں؟ ہاں خوش ہو جاؤ. اچھا یہ مولانا ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو گاڑی دی، اللہ اور دے دے، اللہ نے ان کو بنگلہ دیا اور دے دے، اللہ نے ان کو اچھی آواز دی، اور اللہ برکت دے دے اس کی آواز میں، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ تعالیٰ مزید اس کی عزت میں اضافہ کرے. تو یہ ہوگا تو میں بھی پرسکون رہوں گا، اور ہمارے ان دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی ہم نیت کر لیں اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کو اور دے اور ساتھ میں مجھے بھی دے دے. ایسا ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسی کو شاید رشک بھی کہا جاتا ہے. جیسا آپ بھی بتا دیے رشک کیا ہوتا ہے. جی یعنی سامنے والے کی نعمتیں جو مل رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ تمنا کریں کہ اس کی نعمتیں چلی جائیں، اس سے نعمتیں چھین لی جائیں، دور کر دی جائیں، اگر یہ تمنا کرنے لگے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی کرے اور ساتھ میں مجھے بھی نعمتیں عطا کر دے، رشک کہلاتا ہے. یعنی حسد اور رشک میں کتنا بڑا فرق ہے. جی جی حسد زندگی کا سکون ختم کرتا ہے، اور رشک زندگی کے سکون میں اضافہ کر دیتا ہے. ناظرین آپ نے سمجھا کہ بندہ اگر حسد کے بجائے رشک کرے تو سکون میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نعمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ناظرین اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ حسد کے بجائے رشک کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ زندگی میں
سکون نصیب ہو جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ جی ناظرین، آپ ایف جی این چینل پر چلنے والے تمام سلسلوں میں سن بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہر ایک بندے کے لیے زندگی جینے کا سلیقہ بھی ہے، بلکہ آپ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کیسے بھی ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیشنل ہوں، جو بھی آپ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو سکون مل جائے تو ضرور آقا کریم کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو سکون نہیں بلکہ سکون کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سکون کی جو جگہ ہے نا، جنت، وہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ آئیے ہم اپنے گیسٹ سے، اپنے نگران ہند مشاورت سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ عطا بھائی، اللہ پاک کے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رہی ہے کہ مختصر جملوں میں، مختصر کم سینٹنس میں اتنا کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ بس سننے والا تعجب میں پڑتا ہے کہ اتنے کم جملوں میں اتنا مواد۔ واہ جی جناب، حسد کے متعلق ایسی ایک حدیث میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ حدیث شریف زبانی پڑھنے کے بجائے ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بالکل جیسا ہے ویسا ہی پڑھنا چاہیے۔ کیا فرماتے مولانا؟ جی باپو، بالکل، یہ ایک عشق کا تقاضا بھی ہے۔ یہ عشق کا تقاضا بھی ہے۔ بڑی پیاری حدیث، بڑی مبارک حدیث ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لے، یقین جانے ہماری زندگی سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، اور سکون والی زندگی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو۔ اللہ جی، اب حضور فرما رہے ہیں، اب امتی کے لیے کیا چاہیے؟ جی، اب اپنا سر خم کر دینا تعلیمات پر۔ بالکل ایسا کہہ رہے۔ وہ حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، ارشاد ہوتا ہے آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، اللہ، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ تو حدیث پاک 2 لائن تقریباً ہوں گی، لیکن پوری زندگی کا فارمولہ ہے۔ ہاں بالکل۔ سکون اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو وہ اس کو، بلکہ ناظرین میں آپ سے عرض کروں گا اور سیدی سے عرض بھی کریں گے، دوبارہ سے وہ سنا بھی دیں، تاکہ آپ ہو سکے تو ڈائریز لے لیجئے، قلم لے لیجئے۔ یقین جانیے وہ فارمولہ ہے، یہ وہ رولز ہیں، وہ پرنسپلز ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیں گے۔ حضور تھوڑا سا دوبارہ اگر آپ ہاں دہراتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ مبارک حدیث میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں ناظرین۔ ارشاد ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اس میں ایک پیار بھی ہے نا، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، کیا حسین انداز ہے میرے آقا کا، شاندار انداز، اور کیا خوبصورت طریقہ کار ہے سمجھانے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماشاءاللہ۔ حضور تو یہ بھائی بھائی ہو کر کے رہو، اب جو یہاں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری امت سے خطاب کر رہے ہیں کہ بھائی بھائی ہو کر کے رہو۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے، جو سگا بھائی ہے نا، جو خون کا بھائی ہے، جو رشتے کا بھائی ہے، یہاں تو ساری امت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ بھائی بھائی بن کے رہیں۔ جو سگا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ بھائی بن کے نہیں رہ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، اس میں جو چیز دوریاں پیدا کرتی ہے نا، جی اس میں سے ایک حسد بھی ہے۔ جی باپو، ایسے ہی ایک جلن بھی کیوں چلے بھائی؟ وہ اپنی محنت سے ترقی کر رہا ہے، وہ اپنے نصیب کا پا رہا ہے، اس میں جلن کر کے کیا فائدہ؟ کہ اب دیکھیے شرعی طور پر جملہ کتنا درست ہے کہ گویا کہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو تقسیم جو کیا نا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی جی، تو یہ اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی نہیں ہے۔ اور سکون حاصل کرنے کا ناظرین ایک بڑا بہترین فارمولہ ہے اس حدیث پر عمل کے ساتھ ساتھ، ایک یہ کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ،
کہ اللہ نے جس کو جو دیا نا وہ اچھا ہی دیا، اس کے لیے بہتر دیا، غریبی دی بہتر دی، امیری دی بہتر دی، صحت دی بہتر دی، بیماری دی بہتر دی، جو اللہ پاک نے دیا وہ بہتر دیا، یہ جان لے کہ میرے لیے جو دیا اللہ نے میرے لیے بہت بہتر دیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حاسد جو ہوتا ہے جہاں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، وہیں پہ گویا کہ وہ اللہ پاک کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ایک وبال شامل ہو گیا۔ یہ سوچتا ہی نہیں ہے بندہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی کیوں نہیں، جی یہ بندہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، حسد کی آگ اسے اتنا جلا دیتی اس کے ذہن کو کہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گویا کہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے، وہ اس کی خواہش سے بھی اگر وہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو یہ کچھ کام کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچے، اللہ اور اس کو نقصان پہنچے تو اس کو اچھا لگتا ہے یار بڑا۔ نقصان پہنچنے کی مثال، ایک بڑے اچھے مقرر تھے، اچھا بیان کرتے تھے، اچھے ان کی آواز بھی تھی، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک حاسد نے کیا کیا، ان کو جو چائے آنے والی تھی پینے کے لیے اس چائے میں سرما ملا دیا، اللہ جس کی وجہ سے ان کی آواز بیٹھ گئی اور آج تک ان کی آواز نہیں کھلی۔ اللہ۔ اب بتائیں یہ جو حاسد ہے یہ کتنا بڑا مجرم ہوا، ایک تو ساتھ میں ایذائے مسلم بھی اس میں شامل ہو گئی، بالکل بالکل۔ اور دوسرا یہ بھی شامل ہوا کہ وہ ان کے بیانات سے کتنے لوگ راہ نجات پا جاتے، کتنے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے، دین کا کتنا بڑا کام ہو جاتا، یہ بھی رک گیا۔ تو حاسد کتنی ساری بیماریوں میں یہاں پر شامل ہو گیا۔ اچھا، یہ ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سلسلہ ہمارا حسد کے حوالے سے ہے، اب یہ حسد ہوتا کیا ہے، حسد کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی فرما لیجئے گا اور پھر غور بھی کیجئے گا کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو پائی نہیں جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم کہتے ہیں کسی سے پوچھیں نا طبیعت کیسی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہاں ظاہری طور سے آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن ہمارا دل بسا اوقات بیمار ہوتا ہے، دل بہت بیمار ہوتا ہے، ہمیں اس کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے حسد۔ آئیے ہم اس کے حوالے سے اپنے نگران ہند مشاورت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدی یہ بتائیں کہ حسد کی تعریف کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھیں آمین اور آمین ان کے درجات میں خوب بلندی عطا کریں۔ آمین آمین۔ مولانا الیاس قادری صاحب وہ پیس پسند شخصیت ہے، وہ سکون پسند شخصیت ہے، واہ واہ، جو خود بھی سکون میں رہنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ سکون امن پھیل جائے۔ مولانا الیاس قادری صاحب بے شک دامت ایسا ہی ہے۔ برکاتہم العالیہ، ان کی تعلیم و تربیت سے ایک مجلس بنی جس نے مختلف کتابیں لکھی، انہی میں سے ایک کتاب حسد ہے۔ ناظرین، ہمارے درشک سے گزارش ہے کہ وہ جو کتاب ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، وہ آپ کے قریبی مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لے، وہاں ہوں تو آپ اس کو ضرور خریدیے گا۔ اسی کتاب میں حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی کیا تعریف ہے، وہ لکھا ہے، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حسد یعنی کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اس کو دوبارہ دہرا دیں گے تاکہ ناظرین اس کو سمجھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں تو آسانی رہے گی۔ بالکل بالکل۔ ناظرین، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو سمجھ بھی لیں اور ممکن ہو لکھ بھی لیں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضور، بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، تو بھئی اللہ تبارک کا تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے، تو اس میں آپ کا کیا بگڑ رہا ہے، اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے نا باپو۔ ہاں بالکل ایسا یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، بھئی تیرے پاس سے نہ جانا ہے نہ تیرے پاس سے کچھ کھونا ہے، تو پھر یہ سب ہنگامہ آرائی کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ اپنے دل کو ہی پریشان کرنا ہے اور خود بھی پریشان ہونا ہے۔ یہ حسد ہم بول بھی رہے ہیں ناظرین اور آپ تعریف سے سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تعریف تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں اس کی کچھ اس طرح کی مثالیں آپ اگر ہمیں بتا دینا کہ ہماری جو زندگی ہوتی ہے، جو ہماری لائف ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے میں تو نہیں ہوں ایسا، بھئی جیسی تعریف بتائی ہے نا ابھی سیدی نے، وہ تو میں تو نہیں ہوں ایسا، الحمدللہ میں تو پاک صاف ہوں، لیکن
غیر دانستہ طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی شخصیت کو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ چیز نہیں ہے لیکن وہ چیز ہوتی ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے گیسٹ سے اس بارے میں جان بھی لیں. کچھ مثالیں کچھ ایگزامپلس ہمارے سامنے اگر آ جائیں نا تو پھر آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ حسد کہتے کسے. حضور کچھ مثالیں ارشاد فرمائیں. آپ کے گھر میں بچے ہیں؟ جی باپو الحمدللہ. ناظرین آپ کے یہاں بچے ہیں؟ ظاہر سے بات ہے تقریباً گھروں میں بچے ہیں، ایک سے زیادہ بھی تو ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے. وہ بچے بھی آپ کو حسد کی تعریف سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں حسد کی تعریف سکھا رہے ہیں، وہ حسد کی مثال بنا کر دکھا رہے ہیں کہ بڑو دیکھو کہ ہم اگر ایسا کرے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم بچے ہیں، اور تم کرو گے تو گناہ ہو جائے گا. بچے تعریف ہمیں سکھا رہے ہیں، بچے ہمیں مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں. امیر علیہ سنت نے بڑی پیارے انداز میں اس کی مثال دی. کہا گھر میں دو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب ایک بچے کو گود میں لے لیا تو دوسرا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عجیب و غریب انداز میں رو رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے. اس کی ضد کیا ہوتی ہے کہ اسے اتارو اور مجھے لے لو. یہی تو حسد ہے. اللہ اکبر. تو حسد بولیں گے کس کو؟ اب اس بچے اور بیچارے کو، چھوٹے بچے کو یہ نعمت حاصل ہے کہ امی نے گود میں لیا ہوا ہے، دادی نے، دادا نے، یا ابو نے گود میں لیا ہوا ہے. دوسرا بچہ چاہتا ہے نہیں اس کو نیچے اتارو، پہلے میں امی یا ابو یا دادی یا دادا کے گود میں آؤں گا. یہ حسد ہے. اس کے علاوہ حسد نامی اس کتاب میں اور بھی مثالیں لکھی، جیسے کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی ہاں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، اس کے دکان جل جائے، اس کے مکان میں آگ لگ جائے اور یہ کوڑی کا محتاج ہو جائے. ایک یہ مثال. دوسری یہ کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھ کر دل کا یہ چاہنا، یہ تمنا کرنا، غلطی اس سے ایسی سرزد ہو جائے کہ اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے اور دنیا کی نظروں میں یہ گر جائے. اس کو کوئی پوسٹ ملی ہے، اس کو کوئی منصب ملا ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے اس خرافات میں لگ جانا کہ کچھ نہ کچھ اس سے مسٹیک ہو جائے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے. اس کے بعد اور ایک تعریف اس میں لکھی ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست ہی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، اللہ کرے اس کا مال غارت ہو جائے. اللہ اکبر. فلاں کو کبھی کوئی عزت و مرتبہ نہ ملے، وہ ہمیشہ ذلت کی جگہ پر رہیں اور پستہ حال رہے اور مصیبت میں پستا رہے. اس مذموم خواہش کا نام حسد ہے. اللہ اکبر. ناظرین آپ نے بہت ساری مثالیں نگران ہند مشاورت سید حاجی عارف علی عطاری صاحب سے سنی اور سمجھی. ناظرین ہو سکے تو یہ تمام تر چیزیں اگر میرے یا آپ کے اندر ہیں نا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں اس بارے میں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس ذلیل بیماری سے نجات عطا فرما دے. وقت سلسلے کا اختتام کی طرف ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے نگران ہند مشاورت سے بہت ساری باتیں سننا تھیں اور مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنے دل کو صاف کرتے رہیے تاکہ زندگی میں سکون مل جائے. ناظرین یاد رکھیں کہ دل پرسکون ہوگا تو زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا. دل کا پرسکون ہونا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ دل میں اگر حرارت ہے، دل میں اگر حرکت ہے تو زندگی باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے دل میں اگر سکون ہے نا تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اور دل پرسکون اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل باطنی بیماریوں سے پاک اور صاف ہوگا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے.